نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یودو کیا چاہتا ہے، ودا یودو خالص محبت، اسی سے ورڈ ودود ہے، اللہ کی صفت چاہنا، پسند کرنا، اور حمزہ الف جو ہے سوال کے لیے آیا ہے، استفہام کے لیے۔ احدکم تم میں سے ایک، احدہ ایک کو کہتے ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دیجئے ایک ہے۔ ان کے تکونا ہو لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجور کے درختوں سے، وعناب اور انگور، انب کی جمع، تجری بہتی ہے، فالز، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، باغ، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل، ثمرۃن سے ہے پھل، واصابہ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، اولڈ ایج، وَلَهُ اور اس کے لیے، ذُرِّيَّةٌ اولاد ہو، ضعفاء کمزور، ویک، ضعیف کی جمع، فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس کو، اصابہ یصیب، اعصار بگولا، تیز آندھی یا طوفان، ہوا جو زمین سے اوپر اٹھتی ہے، فیہ نار اس میں آگ ہے، آگ سے مراد سخت سردی یا سخت گرمی، شدت کی حرارت، ہوا میں حرارت نہیں ہوتی، دونوں اپوزٹ ہیں، جیسے گرمی زیادہ ہو ہم کہتے ہیں آگ برس رہی ہے، فائر نظر نہیں آتی آگ، لیکن گرمی اتنی ہوتی ہے، لائک فائر، بگولا شدید گرم ہوا کا جھونکا کہہ لیں، جو ہر چیز کو جلا دے، فاحترقت پس وہ جل جائے، برن، حراقاف سے ہے، حریق کہتے ہیں جلنے والا، احترق یحترق احتراق چلنے کے معنی میں آتا ہے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو، فارا کاف روٹ ہے اس کا، تفکرہ یتفکرو تفکر سے، یعنی غور کر کے عبرت پکڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ یود احدکم مزید مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنتن کہ اس کا باغ ہو، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، سوچتے جائیے آپ بھی ساتھ ساتھ، من نخیل وعناب کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا، کھجور کے اونچے درخت اور پھیلی ہوئی بیلیں بھی ہیں، اور یہ دونوں پھل نہایت عمدہ ہیں، جنت کے پھلوں میں شمار ہوتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی جنت کی صفت ہے، یعنی اتنا خوبصورت باغ ہے جیسے دنیا میں کوئی خوبصورت نظارہ ہو، لہو فیہا من کل الثمرات یعنی اس مالک کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور یہ بھی بہت عمدہ، بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کے وہاں پھل آتے ہیں۔ اب ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جس کے پاس ہر قسم کے پھل ہوں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، اولڈ ایج میں آ جائے، ساری زندگی اس نے محنت کی اور باغ لگایا، کیونکہ باغ ایک دن میں نہیں لگتا، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو، ہاں آپ کے پاس کسی کا دیا ہوا ہو
اور آپ اسے خرید لیں اور اپنی پلاننگ کے مطابق وہ نہیں ہوگا، اس میں پوری عمر لگتی ہے، یعنی بہت محنت طلب کام ہے۔ اتنی محنت اس نے کی کہ اس کی عمر اس میں کھپ گئی، لگ گئی، اسی حال میں بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے لیے اولاد کمزور ہے، اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ کام کرتے کرتے شادی لیٹ ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں اپنے کیریئر کی خاطر شادی ڈیلے کرتے رہتے ہیں، پھر خود بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وَأَصَابَهَا إِثَارٌ، پھر پہنچا اس کو ایک بگولا، فِيهِ، اس میں نارن، آگ ہو، یعنی شدید قسم کی طوفانی آندھی ہو جو انتہائی گرم بھی ہو۔ فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ باغ جل جائے، یعنی وہ آندھی کی وجہ سے، تپتی لو کی وجہ سے باغ جل کر راکھ ہو جائے، سارے پتے زرد ہو جائیں، پھل مارا جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، عبرت پکڑو۔ اب اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہاں کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی کریکٹر تھا یا کردار تھا اس کے ساتھ یہ ہوا۔ یہاں ایک حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ عمومی انداز میں بات ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت محنت سے اچھے اچھے پودے لگائے، حتیٰ کہ پودے پھل دینے کے قابل ہو گئے۔ گویا یہ عام انسان کی بات ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، طرح طرح کی نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ نخیل کی بھی بات ہے اور اناب کی بھی، اور من کل الثمرات کی بھی، ہر قسم کی بات ہو رہی ہے، صرف صدقہ خیرات ہی نہیں، اوورآل کی بات کی جا رہی ہے۔ ہر طرح کی بلائیاں ہیں، یعنی خیر کے بہت سے کام اس نے کیے، لیکن کیا ہوا؟ شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس نے اس کی نیت خراب کروا دی، اور وہ تین باتیں جو پیچھے گزری، من، ازن اور ریا، ان کا شکار ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ جل گیا، ساری زندگی کی جمع پونجی اور محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں سب کی سب برباد ہو گئی۔ کس بنا پر؟ کہ اس نے ایسا کام کر دیا جو شیطان کے پھندے میں آ کر اس نے کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے کیا، جو اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کبھی اپنی نیکی پر پھولے نہیں، اور کبھی اپنے اچھے اعمال پر فخر نہ کرے اور کسی کو ستائے نہ، کبھی کسی پر احسان کر کے اسے جتائے نہیں، ورنہ انجام یہی ہوگا جیسے اس باغ والے کا ہوا۔ یہ مثال سمجھنا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، ایک کہانی ہے پوری، آپ اسے آگے بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں۔ ایسی کہانیوں سے بہت تربیت ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے زمین لی، پھر باغ لگایا، اس کے باغ میں درخت تھے، کھجوروں کے اور انگوروں کے، بیلیں تھیں، اس میں بہت سے پھل تھے، اور بھی پھل اس نے لگائے، پھر ایسا تھا باغ، یعنی کہ پھر وہ کام کرتے کرتے اتنی محنت کرتا تھا کہ بوڑھا ہو گیا۔ ابھی اس کے ہیلپر، اس کے کام کرنے والے چھوٹے تھے، ابھی بچے کام باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، لیکن باپ بوڑھا ہو گیا تھا، اب اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ اب وقت تھا باپ بیٹھ کر آرام کرے اور ساری زندگی کی محنت سے، ابھی اس کے ہیلپر، اس کے کام کرنے والے چھوٹے تھے، ابھی بچے کام باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، لیکن باپ بوڑھا ہو گیا تھا، اس سے کام نہیں ہوتا تھا۔ اب وقت تھا باپ بیٹھ کر آرام کرے اور ساری زندگی کی محنت سے اپنی پینشن کے ساتھ باعزت وقت گزارے، کہ اتنے میں سارے ذرائع ختم ہو گئے۔ اس لیے ریاکاری،
پچھلی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ مثلاً آپ نے حج کیا تھا یا صدقہ کیا تھا یا اور بھی کچھ کیا تھا، کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے کیا تھا اور کسی دن محفل جمی ہوئی ہے، شیطان نے حملہ کر دیا اور آپ شیخیاں بکھیرنے لگے کہ میں نے یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا اور خوب نیکیوں کا تذکرہ کیا، اور جب اٹھے تو سب کچھ ختم۔ دیکھیے آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑا کیا تھا، تعریفوں کے لیے تھوڑا ہی کیا تھا، یا یہ کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی پھر بیٹھ کر خوب دوسرے کو ستایا جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا تھا، یا اٹھتے بیٹھتے تانے دیے۔ ایسا عام طور پر ہم اپنے قریب والوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ہی بچوں کے ساتھ یا اپنے ہی بچوں کے ساتھ۔ پھر کیا ہے، شیطان کا ایک ہی وار ہوتا ہے اور سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا کرایا؟ جو کرایا تھا وہ سب ضائع، اور اس بات کا ہمیں عام طور پر احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کیونکہ کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوتی ہے کہ میں اسے اتنا تھکاؤں گا، اور جب وہ اس درجے تک پہنچ جائے گا پھر اسے گراؤں گا تاکہ اسے بہت بڑی چوٹ لگے۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ بچوں کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ۔ اس کے بچوں پر بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے ہی بچوں کو آپ اتنی محنت سے پالتے ہیں، اتنا احسان کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ماں باپ تھک کر انہیں تانے بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، بچوں کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ ماں باپ سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں کہ ہر وقت احسان جتاتے ہیں۔ احسان جتانا اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ جس کے بعد انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ آپ جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی خوش اخلاق ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن اگر آپ اذیت دیتے ہیں، بعض ماؤں کی عادت ہوتی ہے خوب محنت سے کھانا پکاتی ہیں، پھر گرم گرم بچوں کے آگے رکھتی ہیں، جب وہ کھانے لگتے ہیں وہ ایسی مٹی پلیت کرتی ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، یا انہوں نے جو غلط کام کیا ہوتا ہے سارے دن میں سب کا بدلہ بیٹھ کر لیتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ لقمے چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے؟ تو یہ جو صبر ہے نا، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ آخری لمحوں کا صرف چند منٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سارا دن روزہ رکھتے ہیں، پھر بالکل آخری لمحے میں اتنا بے صبرا پن دکھاتے ہیں، خصوصاً چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ متقی اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ آخری وقت کا اجر جو ہوتا ہے نا، جو پل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے، جو اس آدمی کی مثال دی گئی ہے کہ یہ آخری زندگی کی مثال ہے۔ جب آخری وقت تھا، تھوڑے سے دن تھے، اب دنیا سے جانا ہی تھا، بڑھاپا آ گیا تھا، اب کیا چاہیے تھا کہ وہ مرنے کے بعد اپنی زندگی بھر کی کمائی سے فائدہ اٹھاتا آخرت میں، جہاں اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن وہ مرنے سے پہلے ہی سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا۔ اب پیچھے اس کے لیے اور بھی کوئی کرنے والا نہیں۔ بعض جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، جب ہم نے اپنے لیے خود نہیں بچایا تو بچوں نے کیسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے؟ تو انتہائی ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ اصلاح کے لیے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ بچوں کو ڈانٹیں نہیں یا ان کی اصلاح نہ کریں یا ان کو سمجھائیں نہ، آپ بھی نصیحت کریں، سمجھائیں بھی، آپ محنت بھی کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیکیاں یاد کروا کر نہ کریں۔ الفاظ کا استعمال ہی چیز کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان پکڑ کر بیٹھے تھے کہ یہ سب سے بڑی میری دشمن ہے، سب سے زیادہ اس کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، میں نے یہ کرنا تھا۔ یہ ہوتا ہے احسان جتانے کے جملے، دوسرے کو یاد نہیں ہوتا، ہم یاد کرواتے ہیں۔ اس طرح یہ صرف صدقہ خیرات سے متعلق نہیں ہے، آخری عمر کی کسی بھی غلط کاری کی مثال ہے اس میں، چاہے وصیت غلط کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، صحابہ نے کہا واللہ عالم۔ حضرت عمر نے غصے سے کہا صاف کہو ہمیں معلوم ہے یا نہیں؟ میں نے سوال پوچھا تو بتاؤ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں، یہ مت کہو اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ کو تو सब कुछ पता होता है, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुमको भी समझ है कि नहीं। तो इसे क्या पता चलता है कि इंसान को इल्म में कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने के बाद अगर कोई बात ना पता चले फिर कहे कि मुझे नहीं मालूम। अगर पता हो फिर इंसान कहे मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है, ये गलत अंदाज है। इब्ने अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल में एक बात आई है। कहा भतीजे बयान करो और अपने आप को छोटा ना समझो। इब्ने अब्बास कहने लगे अल्लाह ने ये अमल की मिसाल बयान की है। उमर ने पूछा कौन सा अमल। इब्ने अब्बास जवाब न दे सके तो हज़रत उमर ने कहा ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की अताअत में अमल करता है, फिर शैतान उसको उस पर ऐसा गालिब कर देता है कि वो गुनाहों की जिद में आ जाता है और उसके सारे अमल ज़ाया हो जाते हैं, यानी शैतान इस पर हैवी हो जाता है, तो वो किसी ना किसी तरह अपने अमाल पर पानी डालता है। ये आयत अल्लाह ने मिसाल के ज़रिए इसलिए समझाई ताकि तुम दुनिया में सच्ची तौबा कर लो, यही गौर फिक्र कर लो। इससे क्या पता चलता है कि हमें अल्लाह के अहकामात पर, आयात पर गौर फिक्र की तरगीब दी गई है कि गौर फिक्र करो, लेकिन हम हैं कि गौर फिक्र ही नहीं करते। हम तिलावत तो खूब करते हैं लेकिन ये नहीं समझते इसमें कहा क्या जा रहा है। ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि कुरान को इस तरह पढ़ें कि वो हमारे अमल में आ जाए और हम जो अमल करें इसकी भी हिफाजत करें और कभी ये समझे कि शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता। ये ना समझा करें शैतान किसी के भी पीछे पड़ सकता है, वो नेक के पीछे भी है और बद के पीछे भी है, सबके पीछे पड़ सकता है। और इससे बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हर नमाज के बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की तस्बीह निकालनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।